نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مع الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک عبادت وہ ہے کہ جس کا تعلق جسم سے بھی ہے اور مال سے بھی ہے، وہ عبادت حج ہے۔ اگر آدمی کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ یہاں سے مکہ معظمہ تک جائے اور واپس آئے، اتنا مال نہیں ہے، جسم صحیح سالم ہے، سب ہے، لیکن مال نہیں ہے تو اس پر حج فرض نہیں۔ اب مال ہے لیکن اس کا جسم جو ہے وہ صحیح سالم نہیں ہے، وہ لنگڑا ہے، نابینا ہے، یا اتنا معذور ہے کہ نہیں جا سکتا وہاں، تو اس پر حج فرض نہیں۔ تو مال کا بھی تعلق ہے، حج عبادت ہے کہ وہ مال سے بھی متعلق ہے اور جسم سے بھی متعلق ہے۔ مال ہے لیکن ہم جانے کے لائق نہیں، مکہ معظمہ تک حج فرض نہیں ہوگا، اور جانے کے لائق ہے لیکن مال نہیں ہے اتنا، تب بھی حج فرض نہیں ہوگا۔ حج ایک عظیم عبادت ہے اور یہ زندگی میں ایک ہی بار فرض ہے۔ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم پر جو خانہ کعبہ تک جانے کی استطاعت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ حج فرض ہے خانہ کعبہ کا۔ ایک صحابی رسول نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہر سال فرض ہے؟ انہوں نے سوچا کہ مال ہے تو ہر سال زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ہر سال رمضان آتا ہے تو روزہ فرض ہے، تو اتنا مال ہو کہ ہر سال جا سکے تو ہر سال حج بھی فرض۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر انہوں نے یہی سوال کیا، پھر حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری بار پھر یہی سوال کیا، اکل سنتی یا رسول اللہ، ہر سال فرض ہے؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، تم سوال کر رہے تھے، لو قلت نعم لوجبت، اگر میں تمہارے سوال کے جواب میں صرف ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہوگا۔ غور کریے، حدیث پاک مسلم شریف کی روایت، جو پوچھ رہے ہیں بار بار، تو کیا فرما سکا؟ لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا لوجبت، ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ یہ تو میرے آقا کی شان کریمی اور رحمت للعالمینی ہے کہ ہاں نہیں کہا۔ یا زندگی میں ایک بار کرنے میں تو بہت سارے لوگوں کی ناری مرتی ہے، دنیا بھر کے بہانے۔ بیٹی بڑی ہو گئی ہے، شادی کرنا ہے تو بیٹا بڑا ہو گیا، بہو لانا ہے تو مکان گر رہا ہے تو اس کی ریپیرنگ کرانی ہے تو یہ کرنا ہے، چھوٹا مکان ہے، بچے بڑے ہو گئے، دوسرا مکان، دنیا بھر کے بہانے کر کے وہ یہ سال نہیں اگلے سال دوسرے، یہاں تک کہ اس کا خود سال پورا ہو جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، نہیں جا پاتا ہے۔ تو ایک سال صرف ایک مرتبہ فرض ہے تو یہ حال ہے۔ بہت سے ہیں اللہ کے بندے، اللہ نے مال دیا ہے تو بار بار جاتے، سعادت ہے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم ہے ان کی امت کہ ہاں نہیں کہا۔ اسی لیے فرمایا کہ بہت زیادہ سوال کرنے سے بچو کہ اگلی امتیں اپنے انبیاء سے بہت زیادہ سوال کر کے اور پھر نافرمانی کر کے ہلاک ہو۔ تم بھی بہت زیادہ سوال کرنے سے بچو
جب میں کسی بات کا حکم دوں تو بجا لاؤ، کرو، اور کسی چیز سے روک دوں تو باز آ جاؤ۔ سوال بس تو سوال کرتے تو اسی اعتبار سے بھی حکم جو ہے مشکل ہوتا جاتا ہے۔ جو حکم ہوا کر ڈالا۔ تو زندگی میں صرف ایک بار حج فرض ہے، اگر شرائط پائے جاتے ہیں۔ حج ایک بہت ہی عظیم عبادت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے حج کیا اور رفث و فسق سے بچا، فحش کلامی، بری باتیں کرنے سے، گناہ کے کام کرنے سے بچا، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو گیا جیسے اس دن جس دن ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ گناہوں سے اس طرح سے پاک کر دیتے ہیں جیسے آگ کی بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے۔ لوہے میں زنگ لگ جائے، آگ میں گرم کر کے پیٹ دو، سارا زنگ صاف ہو جائے۔ تو جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح حج اور عمرہ جو ہیں وہ انسانوں کو گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ارشاد ہوا کہ حاجی اپنے گھر کے 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا قیامت۔ دیکھیے ساری فضیلتیں وہ ہیں کہ جب حج مبرور ہو، حج مبرور، مقبول، یہ نہیں کہ دکھاوے کے لیے، جتانے کے لیے، سنانے کے لیے حاجی صاحب لوگ ہو رہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ سفر ہو، صرف اور صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہ سفر کہلاتا ہے۔ اور جب چلے تو ایسا چلے جیسے دنیا سے جا رہا ہو۔ کوئی آدمی دنیا سے جا رہا ہے، جنازہ کاندھے پہ لگا ہوا ہے، قبرستان لے جا رہا ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے اس کو قوت گویائی مل جائے، بات کرنے کی طاقت مل جائے، پوچھے بھئی تو کیا چاہتا ہے، تو وہ نہیں بولے گا کہ مجھے سونا چاہیے، چاندی چاہیے، ہیرا چاہیے، فلیٹ چاہیے۔ وہ تو کہے گا مجھے یہی چاہیے کہ میری آخرت صحیح ہو جائے، عذاب قبر سے بچ جاؤں۔ تو دنیا سے جا رہا ہے، اپنے مال و متاع، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر بار سب کو اللہ کے سپرد کرے، وہی حافظ و ناصر ہے۔ ہاں یہ ہے کہ چلتے وقت فرمایا کہ جس کپڑے میں سفر کرنا ہے اس کپڑے کو پہننے کے بعد 4 رکعت نفل نماز پڑھ لے، اگر مکروہ وقت نہ ہو تو الحمد شریف اور قل اللہ سے، یعنی پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں قل اللہ احد، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق، چوتھی میں قل اعوذ برب الناس۔ 4 رکعتیں پڑھ لے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ تمہاری واپسی تک تمہارے مال و عیال کی حفاظت کرے گی نماز۔ اپنے دوست احباب رشتہ دار سے سب سے ملاقات کرو، اپنے قصور معاف کراؤ اور اپنے لیے دعا کراؤ، پتہ نہیں کس کی دعا قبول ہو جائے۔ اور وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے جو دوسرے کے لیے ہو۔ اپنے حق میں نہیں قبول ہوئی لیکن دوسرے دعا کراؤ تو وہ کرے گا ہمارے لیے، جلدی قبول ہوگی۔ اسی لیے ارشاد ہوا کہ دعا اس زبان سے کرو جو بے گناہ ہو۔ صحابہ کرام نے حضور کون سی زبان بے گناہ ہے؟ فرمایا وہ زبان جو دوسرے کے حق میں دعا کرے وہ بے گناہ ہے۔ تو دعا کرائے اپنے سفر کی آسانی اور حج کی قبولیت اور بارگاہوں میں مقبول ہونے کی دعا کرائے۔ اس طرح سے اگر والدین ہیں تو ان سے اجازت لے، بغیر اجازت کے نہیں جائے۔ عورت ہے، شادی شدہ ہے تو شوہر کے ساتھ جائے،
اور شوہر نہیں ہے یا ہے لیکن نہیں جاتا ساتھ، تو محرم کے ساتھ جائے. بغیر شوہر یا بغیر محرم کے سفر نہ کرے کہ بجائے ثواب کے قدم قدم پہ گناہ ہوگا. یہ سفر تو ثواب کے لیے ہے نا، لیکن یہاں تو قدم قدم پہ گناہ ہوگا. اس لیے اس کے سفر کے لیے یا تو محرم ہو یا شوہر ہو. محرم سے مراد آج کل والے محرم نہیں جو کہ ٹور والے بنا دیتے ہیں. کوئی یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے وہ اپنے ساتھ جا رہے ہیں تمہارے بھائی بنا دیتا ہوں، بھائی لکھ دیا. تو ایسے ہی بھائی لکھ دیا کرے تو ابا لکھ دیا کرے، نئے نئے بیٹے ہو جائیں گے لوگوں کے. نہیں، رشتہ جو ہوتا ہے محرم مطلب یہ ہے کہ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام. جیسے باپ ہے، چچا ہے، ماموں ہے، بیٹا ہے، پوتا ہے، بھتیجا ہے، بھائی ہے، بھانجا ہے، ان سے ہمیشہ کو نکاح حرام ہے. وقتی طور پر نہیں، وقتی طور پر بھی نکاح حرام ہوتا ہے. جیسے بہنوئی ہے، خالو ہے. بہنوئی سے بہن اگر کسی کے نکاح میں ہے تو دوسری بہن سے نکاح نہیں ہو سکتا. تو یہ نہیں کہا جائے گا پر یہ بھی تو ہمارا محرم ہے، ہمارا بہنوئی ہے، ہمارے خالو ہے، نہیں ہوگا. تو عورت اگر سفر تو اس کے ساتھ یا تو محرم ہو یا شوہر ہو، ورنہ گنہگار. قدم قدم اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ فرمایا کہ ہر قدم پہ گناہ ہو، ثواب کیا ملے گا. اب حج کرنا ہے، جا رہے ہیں تو یہ متعین کر لیں کہ کون سا حج کرے گا، کیونکہ حج جو ہے وہ 3 طرح کا ہوتا ہے. جب اس کی تفصیل معلوم ہوگی تو آپ اس میں متعین کریں گے. 3 طرح کہا جائے: حج افراد، حج تمتع، حج قران. حج افراد کیا ہے؟ حج افراد یہ ہے کہ یہیں سے یعنی جب احرام باندھ رہا میقات سے پہلے تو صرف حج کا احرام باندھے، عمرے کا نہیں. صرف حج کا احرام باندھے تو یہ حج جب ہوگا یعنی وقوف عرفہ، وقوف مزدلفہ، اور پھر 10 تاریخ کی کنکری، اور اس کے بعد پھر جب کنکری مار لی تو مرد جو ہیں وہ سر مڑا کر، عورتیں ایک پورے کے بال برابر بال کا طرف آ کر کے احرام سے نکل جائیں. جب تک احرام رہے گا افراد کی. اور تمتع یہ ہے کہ یہاں سے جب احرام باندھے تو صرف عمرے کا احرام باندھے، صرف عمرے کا. اب مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد وہ عمرہ کرے گا، یعنی خانہ کعبہ کا 7 چکر طواف، رمل اور اشتباع کے ساتھ، اور صفا مروہ کی سعی کرے، 7 چکر لگائے اور بال مڑا دیا. یہ عمرہ ہو گیا. اب احرام میں نہیں ہے. افراد والا جو ہے وہ احرام ہی میں رہے گا، احرام نہیں کھلے گا جب تک کہ 10 کی کنکری مار کر کے سر نہیں مڈائے گا، اس وقت تک احرام نہیں کھلے گا. اور تمتع کرنے والا جو ہے وہ پہنچا، عمرہ کیا، سر مڈا دیا، احرام سے باہر ہو گیا. اب 8 تاریخ سے پہلے وہ حج کا احرام وہیں حرم سے باندھے گا، پھر حج کے افعال کا ادا کرے گا. یہ ہے تمتع. اور قران جو سب سے افضل ہے وہ یہ ہے کہ یہیں سے احرام باندھے میقات سے پہلے تو حج اور عمرہ دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 چادر اوڑھ لیا اور 2 تہبند باندھ لیا. مطلب یہ ہے کہ کپڑا تو ایک ہی رہے گا، نیت جو ہے وہ 2، کہ عمرے کی بھی نیت کرے اور حج کی بھی نیت کرے، دونوں کی عمرہ نیت کرے. اور وہاں مکہ معظمہ پہنچ کر پہلے عمرہ کرے گا. دونوں کی نیت کیے نا، پہلے عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد پھر طواف قدوم کرے گا. پھر احرام میں ہی رہے گا وہ. جب 10 تاریخ کو قربانی کرے گا اس کے بعد پھر حلق کرا کر کے احرام سے نکلے گا. تمتع کرنے والے اور قران کرنے والے پہ قربانی واجب ہے، شکرانے کی. افراد کرنے والے جو صرف حج کا جس نے احرام باندھا ہے وہ اس پر یہ حج کی شکرانی والی قربانی واجب نہیں ہے. تو یہ 3
طرح کے حج ہیں، ان میں سے جو حج کرنا ہے پہلے اس کا تعین کر لیں، اسی کے اعتبار سے احرام باندھیں. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ احرام اس وقت شروع ہوگا کب؟ صرف کپڑا باندھ لینے سے نہیں، صرف چادر اوڑھ لینے سے نہیں، بلکہ احرام شروع ہوگا جب حج یا عمرے کی نیت سے لبیک بولیں گے. اب احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھی طرح سے آدمی جو ہے وہ مل کے نہا لے، غسل کرے کہ سنت، یہاں تک کہ جو عورت حیض و نفاس میں وہ بھی نہائے، بچے بھی انہیں بھی نہ لاؤ، خوب مل کر نہائے. اس کے بعد پھر بدن پر عطر لگائے، کپڑا جو ہے احرام کا اس پر عطر لگائے. یہ نیت کرنے سے پہلے عطر لگانا یہ بہتر ہے. ہاں جب نیت کر لی اب عطر لگائیں گے تو پھر کفارہ لازم آئے گا. ابھی احرام شروع نہیں ہوا ہے تو آپ نے غسل کرنے کے بعد بدن پر عطر لگایا، کپڑے پہ عطر لگایا. مرد جو ہیں وہ 2 چادریں بغیر سلی ہوئی ایک تہبند کے طور پر باندھ لیں گے اور ایک چادر کاندھے سے اوڑھ لیں گے. یہ تو احرام کے کپڑے. عورتوں کے لیے کپڑوں کی کوئی تخصیص نہیں ہے. جو جس طرح سے وہ جو کپڑا پہنتی ہیں جس میں کہ اچھا پردہ ہو، یعنی ان کی کلائیاں کھلی نہ ہوں، بازو کھلے نہ ہوں، بال نہ لٹکتے ہو، نہیں تو یہ ہے کہ وہ ہر طرح کا لباس چلا ہوا ہے. جس کو ڈھکنا ہے تو وہ ایک دم کھلا کھلا کھلا، اور جس کو نہیں ڈھکنا وہ اس کو چھپا چھپا نہیں. تو یہ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی کپڑا خاص نہیں ہے کہ احرام ہم خرید کے لائے، نہیں. بس اب وہ احرام جو ملتا ہے کہ جو عورتیں جو اسکارف کے طور پر اڑتی ہیں، وجہ یہ ہے کہ وہ دوپٹے کی عادت نہیں ہے، ہمیشہ سر کھلا رہتا ہے آج کل. تو اب کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ احرام میں بار بار سر ہی کھلتا رہے اجنبی مردوں کے سامنے. تو اس لیے وہ احرام کے کپڑے ایسے ہوتے کہ وہ بالکل سے سر پر اچھی طرح سے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کوئی بال نکلتا نہیں اس سے. تو ایسا کپڑا ہو کہ نہ بال دکھے، نہ کلائی دکھے، نہ گردن دکھے، نہ کان دکھے. چہرے کی ٹکلی جو ہے یہ احرام میں کھلی ہوگی، لیکن سر کا، یہ کان وغیرہ کا، یہ گلے وغیرہ کا سب کو عورتوں کو چھپانا ضروری ہے، خاص طور سے اجنبی مردوں کے ساتھ. تو یہ صورتحال ہوگی. اب جب ارادہ ہو احرام کی نیت کرنے کا تو اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو 2 رکعت نفل، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون سورہ فاتحہ کے بعد، دوسری رکعت میں قل اللہ احد سورہ فاتحہ پڑھ کر، اور یہ نماز پڑھے گا تو سر ڈھانکے رہے گا احرام کے کپڑے سے. جب سلام پھیرے تو اب سر کھول دے، اور سر کھول کر کے اب وہ پہلے نیت کرے. اگر افراد کرنا ہے تو حج کی نیت کرے. اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، نویت الحج واحرمت بہ مخلصا للہ تعالی. اے اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں، حج کا ارادہ رکھتا ہوں، تو میرے لیے آسان کر، قبول فرما. میں نے حج کی نیت کی اور حج کی نیت سے میں نے احرام باندھا خالص تیرے لیے. یہ نیت ہوئی، ابھی بھی احرام شروع نہیں ہوا. اب نیت کرنے کے بعد حج کی نیت سے یا عمرے کی نیت جو بھی کرنا ہو، لبیک کہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اور جب بھی لبیک کہیں تو کم از کم 3 بار کہیں. جیسے ہی لبیک کہا اب احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی. اب مرد چہرہ اور سر بھی نہیں چھپا سکتے. عورتوں کا چہرہ تو چھپا ہوگا، عورتوں کا سر جو چھپا ہوگا لیکن چہرہ کھلا ہوگا. اجنبی مردوں کے سامنے وہ ہاتھ میں کچھ پنکھا وغیرہ ایسی چیز رکھیں کہ وہ آڑ بنا رہے، چہرے سے لگے نہیں، دور سے آڑ بنا رہے اس کو. احرام شروع ہو گیا. اب بار بار آپ لبیک کہیے اور درود پڑھیے، استغفار پڑھیے. یہ دعاؤں کی قبولیت کے لمحات ہیں.
اب احرام کی حالت میں یہاں سے آپ روانہ ہوئے. اب یہ احرام وہ جو ہے گھر سے باندھ کے چلنے میں کبھی کبھی یہ تکلیف ہوتی ہے کہ ایئرپورٹ پہنچے تو فلائٹ ڈیلے ہو گیا. اب یہیں سے احرام باندھ کے گئے تھے, نیت کر کے گئے تھے, اب فلائٹ جو آج نہیں ہے کل ہے, تو آئے آ کر کے سب اتار کر کے پہن کر کے گھومنے لگے. تو جب ایک مرتبہ آپ نے احرام حج یا عمرے کی نیت سے احرام باندھ لیا, احرام شروع ہو گیا, تو جب حج کی نیت کی جب تک کہ حج نہ کر لیں, عمرے کی نیت کی جب تک کہ عمرہ نہیں کر لیں گے, احرام سے باہر نہیں آ سکتے. جب کر لیں گے تو سر مڑانے کے بعد ہی احرام سے باہر آئیں. یہ جو کپڑا وپڑا بدل دیں گے آ کر کے تو احرام کی حالت میں ہے. اب یہ سب جو ہے گناہ ہو رہا ہے, سب کا کفارہ دینا ہو. اسی عام طور میں کہتا ہوں کہ جب وہاں ایئرپورٹ پر آپ کو یہ اطمینان ہو جائے کہ ہاں ہمارا فلائٹ ڈیلے نہیں ہوگا, کینسل نہیں ہوگا ہر وقت پر, تو اس وقت نماز پڑھ کر کے, یا بہت سے لوگ یعنی فلائٹ میں جب میقات آنے والی ہوتی ہے, یعنی یہ ہر طرف سے مکہ معظمہ جانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے میقات مقرر فرمائی ہے کہ وہ اب مکہ شریف جانے والا اس میقات سے بغیر احرام کے آگے نہیں, وہاں سے تجاوز نہیں ہوگا میقات سے بغیر احرام, ورنہ دم دینا ہوگا. تو میقات جب آنے والی ہوتی ہے تو حج میں اعلان ہوتا ہے کہ وہ میقات آ رہی ہے, جن کو احرام باندھنا ہے باندھنا. تو احرام نہیں باندھا یہاں ایئرپورٹ پہ, تو اب وہاں آپ فلائٹ میں نماز وغیرہ کی سہولتیں تو ہوتی نہیں, اسی لیے نیچے ہی باندھ لے تو نماز تو کرنا پڑتا. تو وہاں اب حج یا عمرہ جو کرنا چاہتے ہیں اس کی نیت سے آپ, کپڑا تو بدل ہی رہتا ہے, لبیک کہہ دیں, اب احرام شروع ہو گیا. آج کل چونکہ وہ ماسک وغیرہ لگانے کی پابندی ہے, اور احرام کی حالت میں اگر ماسک لگایا تو اس سے چوتھائی چہرے سے زیادہ چھپا ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے کفارہ لازم ہوتا ہے. تو اب یہاں سے جب جائے گا تو کئی گھنٹے ہو جاتے ہیں. اگر ماسک لگایا مسلسل اور ایک دن یا ایک رات اس طرح گزر گئے, جسے تقریباً 12 گھنٹے, تو دم لازم ہوگا, قربانی کرنی, اور اس سے کم ہے تو صدقہ ہے, صدقہ فطر کے برابر دینا ہوگا. تو بہرحال چہرہ چھپانے سے بچیں, مرد جو ہیں وہ سر چھپانے سے بھی بچیں, خوشبو نہیں لگائیں گے, ناخن یا بال کہیں سے اپنے بدن سے نہیں جدا کریں گے, نہیں کتریں گے. خوشبو کی چیز جیسے الائچی, دار چینی, لونگ, یہ سب نہیں کھائیں گے. کہ ہاں اگر کھانے میں ڈال کے پکا دی ہے تب تو کوئی حرج نہیں. کچی جیسے بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی نا, الائچی چباتے رہتے منہ میں لے کر کے, تو اس سے اگر پورا منہ جو ہے خوشبو سے سن گیا تب تو دم دینا ہوگا, تھوڑا بہت ہے تو صدقہ دینا ہوگا. اس طرح سے آپ نے یہاں سے اگر عمرے کا احرام باندھا, مکہ معظمہ پہنچیں گے, جدہ سے مکہ معظمہ, تو اب سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اپنے سامان وغیرہ جہاں رکھنا ہو, اس لیے کہ اگر ادھر چھوڑ دیا تو کوئی اٹھا لے جائے گا. تو ہوٹل وغیرہ جہاں بھی آپ کا روم ہے اس روم میں آپ اپنا سامان رکھ لیں, اس کے بعد پھر وہیں سے وضو وغیرہ کریں اور حرم شریف میں آ جائیں. حرم میں پہنچ کر کے پہلے 7 چکر طواف کا کرنا ہے. تو طواف شروع کرنے سے پہلے مرد جو ہیں وہ اجتباع کریں. اجتباع مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چادر جو ہے احرام کے اوپر والی ہے وہ داہنی بغل کے نیچے سے نکال کے ایسے بائیں موڑے پہ, یہ داہنا موڑا کھلا ہوا, یہ اجتباع, اور یہ 7 چکر میں کھلا رہے گا. اور پہلے 3 چکر میں رمل کرنا ہوگا. تو اب خانہ کعبہ سے قریب وہاں کھڑا ہو جہاں حجر اسود, تو ایسے کھڑا ہو کہ حجر اسود سے یہ بائیں طرف, یعنی اس کے داہنی طرف حجر اسود ہے. جیسے اب یہ حجر اسود ہے تو اب یہاں کھڑا ہوا, اب یہاں کھڑا ہو کر بغیر ہاتھ اٹھائے ہوئے وہ نیت کرے. جب نیت کر لے کہ میں نے خانہ کعبہ کے طواف کی نیت کی, جو عربی میں دعائیں وغیرہ ہیں کوئی ضروری نہیں کہ عربی ہی میں کرے, کبھی کبھی آدمی کرتا نہیں, وہ دعائیں دیکھ لیتا, پوری کتاب دعاؤں سے بھری, کہا یا اللہ
حج تو بہت ڈیفیکلٹ ہے، دعائیں اگر یاد ہو تو پڑھو، اور نہیں تو ہر جگہ درود شریف پڑھتے رہو، مانگنے والوں زیادہ پائیے گا۔ تو اب جہاں نیت کریں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، نماز جیسے ہاتھ اٹھاتے نیت کے لیے نہیں، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ نیت کریں گے۔ اب اس کے بعد نیت کر کے تھوڑا سا اپنے رائٹ میں کھسکیے، اب سیدھے ایک قدم ادھر ہوں گے تو آپ حجر اسود کے سامنے آ جائیں گے۔ اب حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر کے اب کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، اب یہاں اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور ایسے حجر اسود کو اشارہ کر کے ایسے ہاتھوں کو چومیں۔ یوں تو یہ ہے کہ حجر اسود پہ دونوں ہاتھ رکھے اور دونوں ہاتھ کے بیچ وہ سالے، وہ تو موقع ملے گا نہیں۔ پھر یہ ہے کہ ہاتھ لگا کر کے ہاتھ کو چومنے اگر یہ بھی نہیں موقع ملے گا۔ تیسرا یہ کہ لکڑی وغیرہ سے حجر اسود کو لگا کر کے لکڑی چوم لے، یہ بھی نہیں ملے گا۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ حجر اسود کو اشارہ کر کے ایسے ہاتھوں کو چوم لے، اور یہی سب کر پاتے ہیں۔ یہ آسانی ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے عطا فرمائی۔ اب جب استلام، اس کو استلام کا لیفٹ میں خانہ کعبہ بائیں طرف، اب مرد جو ہیں وہ رمل کرتے ہوئے چلیں، یعنی ذرا چھوٹے قدم رکھیں اور شانے جھلا کر چلیں، یہ نہیں کہ کودتے پھانکتے دوڑتے۔ بعض لوگوں نے دیکھا کہ وہ اب میں طواف کر رہا تھا، دیکھا ایک آدمی بازو میں آ کر تو کیا ہو گیا اس کو، تو معلوم ہے کوئی رمل کر رہا ہے۔ وہ کودنا پھاندنا نہیں ہے نہ بھاگنا ہے، بلکہ جلدی جلدی قدم رکھے چھوٹے چھوٹے اور یہ شانے جھلائے۔ وہ اکھاڑے میں دیکھا نا پہلوان جو چلتے ہیں ایسے، وہاں جو ہے اس طرح چلنا سنت، اور کہیں چلو تو عیب ہے، دیکھو اکڑو کھا جا رہے ہیں، زمین پھاڑ دے گا ایسا لگتا ہے، تو نہیں، یہ یہاں چلے تو عیب ہے اور وہاں نہ چلے تو عیب ہے، ادھر کے سنت۔ تو اس کو رمل کہتے ہیں۔ پہلے 3 چکر میں رمل کرنا ہے۔ مجھے دعائیں وغیرہ یاد ہیں تو وہی اب وہ مقام ملتزم کے سامنے سے گزرے تو کیا دعا پڑھنی ہے، باب کعبہ کے سامنے سے گزرے تو کیا دعا پڑھنی ہے، رکن عراقی آئے گا، یعنی خانہ کعبہ جو ہے 4 رکن ہیں، 4 کونا، تو یہ ہر ایک کا الگ الگ نام ہے۔ جس رکن میں جس گوشے حجر اسود نصب ہے اس کو رکن اسود کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو رکن آئے گا جو گوشہ دیوار کا اس کو رکن عراقی کہتے ہیں۔ پھر ایک جو ہے پوری دیوار نہیں، تھوڑی دیوار ہے ایسے راؤنڈ میں، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو دیوار کا کونا آئے گا اس کو رکن شامی کہتے ہیں۔ پھر ادھر یعنی حجر یہ رکن اسود کے ادھر سامنے، اور ادھر سے آؤ تو رکن شامی کے بعد چوتھا گوشہ، تو اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ اب طواف کرتے ہوئے چلیں گے، جو مقام آئے وہ دعا پڑھ سکتے پڑھے، ورنہ ہر مقام پر درود پڑھتے جائیے۔ رکن یمانی میں اگر جگہ ملے رکن یمانی تو اس کو ہاتھ لگائیے، دونوں ہاتھ لگائیے یا بوسہ لے لیجیے، لیکن وہاں پر اشارہ کر کے چومنا نہیں ہے۔ اگر اس پر ہاتھ لگا سکتے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست پاک وہاں لگایا، تو یہ کیا سعادت کم ہے، جس کو سرکار نے جہاں دست پاک لگایا وہاں ہمیں اپنا ہاتھ لگانے کا موقع مل رہا ہے، کتنی بڑی سعادت۔ رکن یمانی سے آگے بڑھیں گے تو یہ جو رکن اسود اور رکن یمانی کے بیچ میں جو دیوار ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں۔ مستجاب مطلب جہاں دعا قبول ہوتی ہے، تو فرمایا گیا کہ یہاں پر 70,000 فرشتے مقرر ہیں جو ہماری دعا پہ آمین کہتے ہیں۔ اس لیے خاص طور پر وہاں جو ہے وہ دعائے جامع اکثر لوگ پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ تو یہ دعا اور بھی جو دعا اپنے لیے اپنے دوست احباب کے لیے کرتے ہوئے، اور رکے نہیں دعا کے لیے چلتے جائیں۔ حجر اسود کے سامنے پہنچے تو پھر حجر اسود کے رخ کر کے ایسے استلام کریں، بسم اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔
پھر سیدھے ہو جائیں، اور پھر پہلے 3 چکر میں رمل اور اجتباء جو ہے عورتوں کے لیے رمل وغیرہ نہیں ہے، وہ سادہ سادہ طواف مردوں کے ہجوم سے ہٹ کر کے عورتیں کریں کہ مردوں سے ان کے جسم نہ ٹکرائیں۔ جب 7 چکر ہو جائے پورا تو پھر حجر اسود کے سامنے استعلام کریں اور پھر 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں۔ اب یہ اجتباء ختم کر دیں، یہ موڑھا جو ہے وہ ڈھک لیں، سر نہیں ڈھانکیں گے کیونکہ احرام میں سر نہیں ڈھانکیں گے۔ اگر مقام ابراہیم کے پاس جگہ مل جائے تو وہاں پڑھیں، ورنہ کہیں پر بھی حرم میں کہیں پہ بھی پڑھ لیں۔ سب سے زیادہ اس نماز میں افضل جگہ جو ہے مقام ابراہیم، اس کے بعد خانہ کعبہ کے اندر، پھر اس کے بعد پھر حتیم میں، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کی عمارت سے قریب جہاں بھی پڑھیں۔ تو یہ 2 رکعت واجب الطواف، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ شریف پڑھیں، اور اس کے بعد پھر دعا کرے کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت۔ نماز پڑھنے کے بعد پھر زمزم پیے اور پیٹ بھر کے پیے، کہ میرے آقا فرماتے ہیں ہمارے اور منافقوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ وہ زمزم پیتے ہیں لیکن کوک بھر کے نہیں پیتے، اور مسلمان کوک بھر کے خوب پیے، تو پیٹ بھر کے پیے اور اس کے بعد پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے پینا ہے اور پھر دعا کرنا ہے، دعا کی قبولیت کا وقت۔ جب بھی آپ زمزم پیئیں تو کسی نہ کسی ارادے سے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ زمزم اس کے لیے جس ارادے سے پیا جائے، تو کبھی ایمان کی سلامتی کی نیت سے، کبھی جان و مال کی سلامتی کی نیت سے، کبھی عشق رسالت کی نیت سے، کبھی علم نافع کی تحصیل کی نیت سے، کبھی قیامت کی گرمی کے بچنے کی نیت سے، کبھی سرکار کی شفاعت کی نیت سے، کبھی قبر میں ان کی زیارت کی نیت سے، عذاب قبر سے محفوظی، الگ الگ نیتوں سے بار بار جو وہاں رہیں گے تو زمزم پینے کو ملے گا۔ جب پیے تو کسی نہ کسی ارادے سے پیے اور اس کے بعد دعا کریں۔ اب یہ طواف ہو گیا پورا، نماز بھی ہو گئی، اب آپ کو صحیح کرنے جانا ہے تو پھر پھر آپ حجر اسود کے سامنے آئیے اور استلام کریے، حجر سے اشارہ کر کے ہتھیلیوں کو چوم لیجیے اور پھر جائیے صفا کی طرف، کہ صحیح جو ہے وہ صفا سے شروع ہوتی ہے۔ تو صفا کے پاس پہنچے تو وہاں پہنچ کر کے آپ پڑھیں ابدؤ بما بدأ اللہ بہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ یہ آیت کریمہ جس میں صفا و مروہ کا ذکر ہے۔ پھر تھوڑا سا چڑھے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اور دعا کرے، دیر تک دعا مشغول رہے، پھر دعا کرنے کے بعد اب نیت کرے صحیح کہ اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ فیسرہ لی وتقبل منی، اے اللہ میں نے ارادہ کیا صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرنے کی، تو قبول فرما، میرے لیے آسان کر دا۔ اب نیت کر کے یہاں سے چلیں گے، کہاں سے؟ صفا سے مروہ، کافی فاصلہ ہے، ادھر صفا ہے ادھر مروہ اور ادھر خانہ کعبہ، صفا سے قریب ہے۔ تو اب یہاں سے چلیں گے صفا سے، کچھ آگے بڑھیں گے تو اوپر آپ کو گرین لائٹ، ہری لائٹ دکھے گی، اور کچھ دور اور ایک لائٹ ہے، تو ان دونوں لائٹوں کے بیچ میں مردوں کو دوڑ کے چلنا ہے، یہاں سے وہاں تک دعا کرتے ہوئے اور دوڑ کے وہاں تک جائیں۔ جب کچھ ہری لائٹ کے آگے بڑھ جائیں پھر نارمل چلیں، پھر مروہ پہنچ کر کے وہاں خانہ کعبہ کو رخ کر کے دعا کریں اور پھر وہاں سے چلیں، پھر لائٹ کے بعد پہنچے ہری لائٹ کے بعد تو پھر دوڑ کر کے پار کریں، جانے میں بھی آنے میں۔ مروہ گئے تو 1 چکر ہوا، پھر مروہ سے صفا آئے تو 2 چکر، پھر صفا سے مروہ گئے 3 چکر ہوا، پھر مروہ سے صفا آئے 4 چکر ہوا، پھر صفا سے مروہ گئے 5 چکر، پھر مروہ سے صفا آئے 6 چکر، پھر صفا سے مروہ گئے 7 چکر ہوا۔ اب 7 چکر پورے ہو گئے، یہ آپ کا عمرہ مکمل ہے۔ صرف عمرے کی نیت کی ہے، عمرے کی نیت سے احرام باندھا ہے، تو اب جا کر کے وہاں سے نکلیں گے باہر ہی آپ کو جو ہے بال بنانے والے کے سیلون وغیرہ دکھیں گے، تو وہاں جا کر کے بال حلق کرا لیں۔ وہ کتروانا کیا ہے؟ بار بار عمرہ کرنا ہے تو حلق تو ہو جائے گا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے حلق کرانے والوں کے لیے 3 مرتبہ دعائے رحمت فرمائی، اور کتروانے والوں کے لیے 1 ہی مرتبہ، تو کائے کو محروم رہتے ہیں۔
حلق کرا لیا، بال مڈا لیا، احرام آپ کا پورا ہو گیا، عمرہ پورا ہو گیا۔ اب اگر وقت مکروہ نہ ہو تو مطاف میں آ کے 2 رکعت نفل پڑھ لیں، پھر آپ اپنی قیام گاہ پہ آئیے، حلق وغیرہ کرانے کے بعد غسل کریے، سیلے کپڑے پہنیے، اور مکہ معظمہ میں جب تک رہیے ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں، بار بار طواف میں مشغول رہیے۔ 8 تاریخ سے پہلے، کیونکہ 8 کی صبح مینا روانہ ہوتے ہیں، 8 تاریخ سے پہلے آپ حج کا احرام ویسے ہی غسل وغیرہ کر کے احرام کی چادر باندھ کر اوڑھ کر حرم شریف میں آئیے۔ بہتر افضل یہ ہے حرم شریف میں نیت کرنا حج کی، باہر نہیں جانا، ابھی مسجد تنعیم وغیرہ نہیں جانا، حرم کے باہر جائیں گے اگر نیت کرنے تو دم دینا ہوگا۔ تو مسجد حرام شریف میں آئیے اور 2 رکعت نفل پڑھ کر کے جیسا کہ پہلے تھا، اور پھر اب حج کی نیت کیجیے، حج کا احرام ہے۔ 8 کی صبح کو مکہ معظمہ سے منا جاتے ہیں، پیدل چلے تو زیادہ فضیلت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مکہ معظمہ سے پیدل حج کو گیا اور پیدل واپس آیا تو اس کے ہر قدم پہ 700 نیکیاں ہیں، حرم کی نیکی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ کہ حضور حرم کی نیکیاں کیا؟ سرکار نے فرمایا کہ حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے۔ تو جب حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر تو 700 نیکیاں فرمائی ہیں، تو کیا ہوا؟ ہر قدم پہ 7 کروڑ نیکی ہوئی۔ جو قدم اٹھا رہے ہو آپ رکھ رہے ہو ان پر یہ ہر قدم پہ 7 کروڑ نیکی، اور یہ آسان بھی ہے، لیکن پہلے اچھی طرح سے خیمے وغیرہ کا ایڈریس لے لیں، ورنہ دشواری ہوئی تو اب ثواب تو ملا لیکن معلوم ہوا کہ بعد میں پریشانی میں گھومتے رہے، پھرتے رہے ادھر ادھر، تو حج بھی کہیں خطرے میں نہ پڑ جائے۔ تو اس سے یا تو ان کے ساتھ رہیں کہ جو کئی مرتبہ جا چکے ہیں تو ان کو بھی، کیونکہ حج وہاں ایک ہی جگہ خیمہ ہوتا ہے، مکتب نمبر رہتا ہے تو تلاشنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تو 8 کی صبح مینا روانہ ہوں گے، مینا پہنچ کر 8 کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر 5 وقت کی نماز مینا میں پڑھیں۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج جب طلوع ہوا پر چمکا تو اب آپ مینا سے یعنی کوئی سبیل، تو اب یہاں سے مینا میں فجر کی نماز پڑھ کر کے جب سورج چمکا تو اب یہاں سے عرفات روانہ۔ اور یاد رکھیے کہ اب میدان عرفات کی حاضری جو ہے، وقوف عرفات جو ہے، یہ اللہ جل وعلا کے دربار اعظم کی حاضری کا، اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے۔ تو اب چلے تو اپنے گناہوں کو یاد کر کے شرمائے، شرمندہ ہو، روئے، گڑگڑائے، استغفار کرے کہ ہم وہ رب قدیر کہ جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہمیں بنایا، کھانے کو دیا، اور ہم نے اس کی اتنی نافرمانی کی، گناہوں کو یاد کر کے روئے اور بار بار لبیک استغفار پڑھتا ہوا جائے۔ یہ اللہ علیہ بھی نہیں ادھر کرنا، دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، وہ ان کو کرنے دو۔ آپ کا سفر یہ صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی۔ عرفات کے میدان پہنچنے کے بعد وہاں کسی ٹور والے کا خاص خیمہ نہیں ہوتا ہے، وہ معلم کی طرف سے خیمہ کیا اوپر کپڑے کا ہوتا ہے، نیچے ایک دری بچھا دیتے ہیں، تو معلم کا ہی نمبر ہوتا ہے، اس میں معلم آپ کا معلم جو ہوگا اس کا مکتب نمبر، اسی میں جا کر کے آپ کو قیام کرنا ہے۔ اور ظہر کا وقت ہونے سے پہلے ساری ضروریات سے فارغ ہو جائیں، پکانا، پیشاب، نہانا، کہ وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا یہ سنت موقدہ ہے، سب باتوں سے فارغ ہو جائیے۔ اور جب جیسے ہی سورج ڈھلے تو اب یہ وقوف کا وقت ہو گیا۔ وقوف عرفہ جو حج کا رکن اعظم ہے، اگر یہ فوت ہو گیا تو حج نہیں ہوگا، اس سال حج بھی فوت ہو گیا۔ تو یہاں پر خاص چیز کیا ہے؟ دعا، ذکر۔ یہاں پر نماز جو جمع کرنے کا حکم ہے وہ جب امام جمعہ کے پیچھے پڑھیں، ابھی امام جمعہ تو کیا ہے، سب تو نجدی ہے، تو اپنی جو جماعت کرتے ہیں تو ظہر کے وقت میں ظہر کی جماعت، عصر کے وقت میں عصر کی جماعت،
بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ ظہر سے پہلے دعا وغیرہ مشغول رہتے ہیں اور ظہر کا جو آخری وقت آنے والا ہوتا ہے اس وقت ظہر پڑھتے ہیں اور عصر اولی وقت میں پڑھ کے پھر کافی وقت مل جاتا ہے کھلے آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر کے ہاتھ کو سر سے بلند کر کے کہ بغلیں ظاہر ہوں اور سر جھکا کر اللہ کے حضور میں بار بار لبیک کہے، استغفار پڑھے، دعا کرے کہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ جل وعلا آج کچھ لوگوں کے حج کو قبول فرمائے گا اور کچھ لوگوں کے صدقے میں کچھ لوگوں کا قبول کر لے گا کہ اس مجمع میں لاکھوں کا مجمع، اس مجمع میں ہزاروں اولیاء کرام ہوں گے اور 2 نبی ہوتے ہیں، 2 نبی زندہ ہیں، روئے زمین پر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام۔ وہ دونوں سال میں وہاں جمع ہوتے ہیں حج کے موقع پر۔ تو اتنا بڑا مجمع ہے تو اللہ جل وعلا وہ کریم و مہربان، وہ اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہم گناہگاروں کے حج کو بھی قبول فرما لے گا، ہمارے بھی گناہ بخش دے گا۔ سرکار فرماتے ہیں کہ یہاں صغیرہ تو صغیرہ کبیرہ گناہ بھی معاف کیے جاتے ہیں۔ یہ وقوف کب تک ہوگا؟ اثر تو پڑھی لیے سورج ڈوبنے کے بعد، سورج ڈوب جائے تھوڑی رات اتر جائے اب وقوف سے آپ موقف سے ہٹیں، اس سے پہلے نہیں لوگوں کو دیکھ کر کے فلاں جو سامان صحیح کرنے لگا اور فلاں بس میں سیٹ لینے لگا، نہیں، بلکہ جب سورج ڈوب جائے تو اب موقف سے وہاں سے ہٹیے اور مغرب نماز وہاں نہیں پڑھنی ہے۔ وہاں سے مزدلفہ روانہ ہوں گے، مزدلفہ پہنچیں گے تو عشاء کا وقت ہو جائے گا، تو اب وہاں مزدلفہ میں ہر ایک حاجی جو ہے وہ مغرب اور عشاء میں جمع کرے گا، یعنی پہلے مغرب پڑھے گا اور فوراً کھڑا ہو کر کے عشاء پڑھے گا۔ مغرب کی سنتیں نفل وغیرہ نہیں پڑھے گا، مغرب پڑھ کے فوراً کھڑا ہو کر کے عشاء پڑھ کے اب عشاء پڑھنے کے بعد پھر مغرب کی نفل بھی پڑھے گا اور عشاء کی بھی سنتیں وغیرہ پڑھے گا، وتر وغیرہ پڑھے گا، اور رات میں کوشش کرے کہ جاگ کر عبادت میں گزارے، تو وہاں پر جو ہے مزدلفہ میں نیند بہت آتی ہے، وجہ اس کی ہے کہ دن میں عرفات میں رہا، گرمی کھائی اور جاگ کے دعا کی تو وہ نیند بہت، وہ بڑے بڑے لوگ منہ کھولتے ہیں، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ یہ مزدلفہ کی رات یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، تو وہاں پر سب بیداری کریں اور صبح صادق یعنی فجر کا وقت جو ہونے والا ہوتا ہے اس سے پہلے آپ ضروریات سے فارغ ہو جائے، اگر سو گئے تو اس سے پہلے اٹھ کر کے استنجا وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر کے اور جیسے ہی صبح صادق طلوع ہو فوراً فجر کی سنت اور فجر کے فرض پڑھ لیں، اور پھر وقوف وہی جیسے عرفات میں کھڑے ہو کر کے کھلے آسمان میں دعا کی تھی قبلہ رو ہو کر کے، اب یہاں پر یہ دوسری حاضری ہے، یہ دعا کریں اپنے لیے اپنے احباب کے لیے، کیونکہ یہاں پر وہاں دن میں شب وہاں پر وقوف عرفہ میں عرفات کے میدان میں حقوق اللہ معاف کیے گئے تھے اور یہاں حقوق العباد بھی معاف کیے جائیں۔ یہ مزدلفہ اور یہیں سے کچھ کنکریاں رات میں چن لیجئے، پہلے دن 3 دن یا 4 دن کنکری ماری جاتی ہے، پہلے دن ایک جمرے پہ 7 کنکری اور 2 دن باقی تینوں جمرے پہ 7 21 42 اور 7 جو ہے وہ کتنا ہو گیا 49، کچھ زیادہ بھی چن لیجئے، بہت بڑی نہیں بہت چھوٹی بھی نہیں، کھجور کے بیج کے برابر، اور ان کو دھو لیجئے، دھو کر کے کسی کپڑے وغیرہ میں باندھ کے رکھ لیجیے۔ دعا مشغول ہیں، جب سورج نکلنے میں 5 منٹ کا وقت باقی ہو تو اب یہاں سے مینا روانہ، مینا آپ پہنچے خیمے میں اپنا سامان وغیرہ رکھ کر کے پہلا کام یہ ہے کہ جمرۃ العقبہ کی رمی، جب مکہ معظمہ سے آپ پیدل آئیں گے مینا تو آپ کو راستے میں 3 جگہ 3 جمرات ہیں، جمرات جس کو وہاں کے عرف عام میں لوگ جو ہے شیطان بولتے ہیں، بڑا شیطان، مجھلا شیطان، چھوٹا شیطان، تو وہ جو مکہ معظمہ کی طرف قریب ہے اس کو کہتے ہیں جمرۃ العقبہ، وہ جو بیچ میں ہے اس کو کہتے ہیں جمرۃ الوسطیٰ، اور وہ جو مینا سے قریب مسجد خیف سے قریب ہے اس کو کہتے ہیں جمرۃ الاولیٰ۔ تو آج 10 تاریخ کو صرف جو ہے وہ جمرۃ العقبہ جو مکہ کی شریف کی طرف ہے اس کی رمی ہوگی، اس طرح کھڑے ہوں کہ بائیں کو کعبہ، داہنی طرف مینا، حجر اس کے جمرات کے سامنے کھڑے ہو کر ایک کنکری ہاتھ میں لے، بسم اللہ اللہ اکبر،
بسم اللہ اللہ اکبر رغما للشیطان رضا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وسعیا مشکورا وذنبا مغفورا. یہ پڑھ کر کے ایک کنکری ماریں. اتنا یاد نہیں ہو تو اب وہ سوچتے مت رہ جائیے، بلکہ بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ہر کنکری پہ بسم اللہ اللہ اکبر یہ ماریے کنکری. وہاں جو کنکری گری ہوئی اس کو اٹھا کے مت ماریے، چپل جوتا مت چلائیے. کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی ہاں چلو بھائی لوگ کنکری مارے ہم چپل ہی چپل ماریں، انہیں اس سے وہ کچھ فائدہ نہیں ہے، تو کنکری مارے. تو ایک جمرے پہ کنکری مارنا، اس کے بعد پھر آگے آپ اب یہیں سے لبیک موقوف اور آپ توبہ استغفار دعا کرتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. اگر افراد کیا ہے تو اب قربانی واجب نہیں ہے، لہذا سر چھلا کر کے احرام سے نکل جائے. اور اگر تمتع یا قران کیا ہے تو اب جمرات کی رمی جمرہ عقبہ کی رمی کے بعد قربانی کریں. قربانی کے بعد پھر حلق کرا کر کے احرام سے نکلیں، اور آدھی یعنی 10 کو یا 11 کی صبح کو مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کریں کہ یہ حج کا دوسرا عظیم رکن ہے طواف زیارت. اگر پہلے حج کا احرام باندھنے کے بعد ایک نفل طواف میں یا طواف قدوم میں اجتباع اور عمل کر کے صحیح کر لی ہے تو حج کی صحیح ہو گئی. اور اگر حج کا احرام باندھنے صحیح نہیں کی ہے، صرف احرام باندھ کے چلے جائے، تو اب اس طواف زیارت میں طواف فرض میں آپ کو رمل بھی کرنا ہوگا، اس کے بعد صحیح بھی کرنی ہوگی. بھیڑ بہت ہوتی ہے اس لیے پہلے ہی کر لیں. جب 6 کو یا 7 کو حج کا احرام باندھیں تو ایک نفل طواف میں اجتباع اور عمل کر کے صفا مروہ کی صحیح کر لیں. تو یہ حج کا دوسرا اہم فرض ہے. اور پھر رکے نہیں، طواف زیارت کرنے کے بعد آپ مینا جا کر کے رات گزارے. اور 11 کی رمی ظہر یعنی سورج ڈھلنے کے بعد ہے، ظہر بعد سے لے کر کے اور صبح صادق تک. تو 11 کی رمی تینوں جمرات پہ. پہلے جو مسجد خیف سے قریب ہے، جس کو لوگ چھوٹا شیطان بولتے ہیں، جمرۃ العقبہ، وہاں جائے اور قبلہ رو کھڑے ہو کر کے 7 کنکری مارے، الگ الگ، ہاں ایک ساتھ نہیں. اور پھر آگے بڑھ کر کے اور خانہ کعبہ کی طرف ایسے ہتھیلی کر کے اور دعا میں مشغول رہے. پھر آگے جائے تو جمرۃ الوسطیٰ ہے، وہاں پر بھی قبلے کی طرف رخ کر کے اور 7 کنکری مار کے کچھ آگے بڑھ کر کے دعا کرے. ایسے پھر دعا کرنے کے بعد پھر اب جمرۃ العقبہ آخری جو جمرہ ہے وہاں پر پہنچے اور اس طرح کھڑا ہو کہ داہنی طرف مینا، بائیں طرف مکہ، اور 7 کنکریاں مارے. پھر رکے نہیں دعا کے لیے، توبہ استغفار کرتا ہوا وہاں سے رخصت ہو جائے. یہ 11. اب 12 کو بھی ایسے ہی تینوں جمرات کی رمی ہوگی. اب 12 کی رمی کر کے سورج ڈوبنے سے پہلے مینا سے نکل جائے. اگر سورج ڈوب گیا تو اب مینا سے نہ نکلے کہ یہ پسند، یہ غیر پسندیدہ عمل ہے. اور اتنی دیر رہا کہ صبح صادق ہو گئی، تب تو واجب ہے کہ اب 13 کی بھی رمی کر کے تب واپس آئے. اب رمی کے بعد جب مکہ معظمہ آ گئے تو اب بار بار طواف کرنا ہے اور عمرہ کرنا. عمرے کے لیے مسجد تنیم جائیے، مسجد عائشہ جو تنیم میں، وہاں پر غسل وغیرہ اہتمام ہے، انتظام ہے، وہاں غسل کریے، احرام کا کپڑا ساتھ لے جائیے، باندھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے نیت کر کے آئیے، طواف کریے جس میں اجتباع اور عمل ہو، پھر صحیح کریے، ایک عمرہ ہو گیا. بعض لوگ جو محنت کرتے ہیں تو ایک دن 2 عمرہ کر لیتے، 3 دن کر لیتے. بار بار سرکار کے نام سے عمرہ کریے، غوث پاک کے نام سے عمرہ کریے، اپنے والدین کے نام سے عمرہ کریے، پیر و مرشد کے نام سے عمرہ کریے. بار بار عمرے کر، جب تک رہیں وہاں آپ کوئی گھڑی جو یہ 13 کے بعد، ہاں 13 کو نہیں، 13 تک رمی کا حاجیوں کے لیے عمرہ جو ہے وہ مکروہ ہے، دم دینا ہوگا. اس طریقے سے مکہ معظمہ میں کوئی گھڑی کوئی ساتھ جو ہے بیکار نہ جانے دیں کہ وہاں کی ایک نیکی 1 لاکھ کے برابر ہے. کوشش کیجئے کہ وہاں پر کم از کم 1 ختم قرآن مجید پڑھ لیں. اور جب وہاں سے رخصت ہونے کا ارادہ ہو تو پھر ایک طواف باہر والے پر واجب ہے، طواف رخصت، جس کو طواف وداع کہتے ہیں. اس میں رمل وغیرہ نہیں ہے. جائیے اور 7 چکر طواف کریے، واجب طواف پڑھیے، زمزم پیجیے، اور پھر سامان وغیرہ تیار کر کے جائیے، اور پھر وہیں سے مدینہ طیبہ کی حاضری کریے، آپ روانہ ہو جائیے. اگر عورت رخصت ہوتے وقت حیض یا نفاس میں ہے تو اس پر یہ طواف واجب نہیں ہے،
کہ طواف کی حیض کی حالت میں طواف جو ہے یہ حرام ہے. تو وہ یہاں سے جب پہنچے بھی اور طواف کرنا ہو اگر اس حالت میں ہے تو انتظار کرے, جب پاک ہو جائے تو غسل وغیرہ کر کے جا کر طواف کرے. اس حال میں وہ حرم شریف میں داخل نہیں ہوگی کہ حرام ہے. یہ چند باتیں میں نے مختصر عرض کی ہیں. انشاءاللہ العزیز ابھی کل نہیں تو پرسوں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار انور کی حاضری سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا. ہاں زیادہ امید ہے کہ کل رہوں گا, لیکن لوگ بزیر ہیں گلبرگہ شریف والے, اور جد میاں کا بھی فون آیا تو چلا گیا کل, تو پرسوں انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بار بار ان مقدس مقامات کی حاضری نصیب فرمائے, اور جو لوگ حج کی سعادت سے اب تک محروم ہیں مولا انہیں جلد سے جلد حج کی سعادت نصیب فرما. ہم سب لوگوں کو بار بار حج مبرور کی سعادت نصیب فرما, اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو در دولت کی حاضری نصیب فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.